السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إلى آخر الحديث۔ جمعیت اہل حدیث آکولہ کے زیر اہتمام آج کا جو یہ دینی اجتماع منعقد ہوا ہے، اس اجتماع کے قابل احترام صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے ناظم اعلیٰ محترم جناب حافظ عنایت اللہ محمدی صاحب حافظہ اللہ، اسی طرح سے جمعیت اہل حدیث آکولہ کے قابل احترام ذمہ داران اراکین اور اسی طرح سے دیگر تمام منتظمین، آج کا جو یہ دینی اجتماع منعقد ہوا ہے، اس کے قابل قدر قابل احترام خطیب مکرم برادر گرامی قدر فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حافظہ اللہ، اسی طرح سے اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء فضلاء خصوصیت کے ساتھ اس عظیم الشان دینی اجتماع کے ناظم برادرم فضیلت الشیخ صفی الرحمن فیضی حافظہ اللہ، اسی طرح سے فضیلت الشیخ عبدالعلام صاحب حافظہ اللہ اور دیگر آپ تمام قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، آج کے اس دینی اجتماع میں جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، آپ نے وہ عنوان سن رکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، دور حاضر کے جدید فتنے، دور حاضر کے جدید فتنے۔ اس عنوان سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ایسے ہی سلف امت حضرات صحابہ کرام تابعین اور ایسے ہی خیر القرون کے اور اسی طرح سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل علم اور فضلاء کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور کے جو بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اس لیے تاکہ ہم ان فتنوں سے آگاہ ہو جائیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان فتنوں کی شرانگیزی سے، اس کے نقصانات سے، اس کے دینی، ایمانی، عقدی، اخلاقی اور تمام تر پہلوؤں کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یقیناً یہ ہر دور کا ایک حساس موضوع رہا ہے، ہمیشہ ہی امت کے علماء اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے اصحاب کو اور پھر ضمناً ان کے بعد کے لوگوں کو، آج تک کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والی آپ کی امت کے ایک ایک فرد کو اپنی حدیثوں کے ذریعے سے فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے، فتنوں سے چوکنا کیا ہے، فتنوں سے ڈرایا ہے، اور اپنی امت کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جو سب سے زیادہ اہتمام ہو سکتا تھا وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو، آپ اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ محسن تھے، سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، سب سے بڑے ناصح تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت کے لوگوں کو ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہو، ہمارے عقیدے کی حفاظت کیسے ہو، ہماری سنت پر چلنے کی جو ذمہ داری ہے، اس سنت کی راہ پر استقامت کیسے ہو، ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے کہ ہم سلف امت حضرات صحابہ کرام
حضرات صحابہ کرام جو آپ کے برگزیدہ چیدہ منتخب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام میں، اپنی کلام کی آیتوں میں امت کے آگے آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنا رکھا ہے، ان صحابہ کرام تک یہ پیغام پہنچایا اور پھر اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے اگلوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ امت کے افراد نے شروع ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سنجیدگی سے لیا، سمجھا۔ حضرات صحابہ کرام کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ان اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سن کر، جن میں آپ نے امت کو فتنوں سے آگاہ کیا ہے، بہت ہی زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ حریص رہا کرتے تھے، چوکنا رہا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت اور ان کی زندگیاں موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی صحابہ کرام کو اور پوری امت کو جگہ جگہ فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ اے لوگوں، مستقبل میں یہ فتنہ آئے گا، مستقبل میں یہ فتنہ آئے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے اتنی زیادہ تنبیہ فرمائی کہ آپ نے کہا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ فتنہ نہ آ جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حالات نہ آ جائیں۔ یہ عقیدے کا فتنہ، یہ ایمان کا فتنہ، یہ مال کا فتنہ، یہ عورتوں کا فتنہ، یہ دیگر فتنوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ فرمایا، بڑے سے بڑے فتنے کا تذکرہ فرمایا۔ قرب قیامت کا قبل از قیامت کا سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ میری بعثت کے بعد سے لے کر قیامت کے پہلے تک بہت سارے فتنے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا جو فتنہ کوئی ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا خوف اپنی امت کے بارے میں جتایا، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا فتنہ ہے، لیکن ایک فتنہ ایسا بھی ہے جس کا ڈر مجھے اپنی امت کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فتنوں سے آگاہ رہنا، فتنوں سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھنا، حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا، کیسے وہ فتنوں سے آگاہ رہنا چاہتے تھے، کیسے وہ فتنوں سے گھبراتے تھے، چوکنا رہتے تھے، خود بھی اور اپنے اصحاب کو یعنی ساتھیوں کو اور ایسے ہی اپنے شاگردوں کو، تابعین کو فتنوں سے آگاہ کرتے تھے، امت کے اگلوں کو فتنوں سے آگاہ رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارا اسٹیج ہے، جماعت اہل حدیث کا اسٹیج ہے، جمعیت اہل حدیث آکولہ نے سجایا ہے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کی زیر سرپرستی الحمدللہ آج کا یہ دینی اجتماع منعقد ہوا ہے، اور اس کے ناظم مکرم ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے کلام کی آیات کو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سلف امت حضرات صحابہ کرام کو، ان کے بعد ان کے شاگردان تابعین کو، ان کے بعد ان کے شاگردان تابعین کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ انہی کے نقش قدم پر ایمان کے باب میں، انہی کے نقش قدم پر عقیدے کے باب میں، انہی کے نقش قدم پر سنت کے باب میں، انہی کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے باب میں، انہی کے نقش قدم پر رہن سہن کے باب میں، انہی کے نقش قدم پر سماجی زندگی کے باب میں، انہی کے نقش قدم پر اپنی سیاسی اور نظم زندگی کے باب میں، حکومت کے باب میں، سیاست کے باب میں، اقتدار کے باب میں، دنیا میں جینے بسنے کے سلیقے کے باب میں، حتیٰ کہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، غرض زندگی کے تمام تر ابواب میں ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور یہ اس کا حسین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کو فتنوں سے آگاہ کیا، کیسے کیسے فتنے دنیا میں رونما ہوں گے اس سے چوکنا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا فرمایا، صحابہ کرام نے اسی مشن کو آگے بڑھایا، تابعین نے اسی مشن کو آگے بڑھایا، تابعین نے، امت کے محدثین نے، فقہا نے، ائمہ کرام نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ اسی نقش قدم پر چلنے والی یہ جماعت اہل حدیث آج بھی اسی نقش قدم پر
چل رہی ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ امت کے لوگوں کو عقیدے کے فتنوں سے آگاہ کیا جائے، امت کے لوگوں کو سنت کے فتنے سے آگاہ کیا جائے، امت کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کے اندر پائے جانے والے مال کے، عزت و آبرو کے، دولت کے، میڈیا کے اور ایسے ہی دیگر تمام افراد کے فتنوں سے، تمام فرقوں کے فتنوں سے امت کو آگاہ کرے۔ یہ اس جماعت حدیث کا شروع سے امتیاز رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی جذبے سے آج جب جمعیت اہل حدیث آکولہ نے یہ بزم خوبصورت سجائی اور یہ عظیم الشان جلسہ دینی اجتماع منعقد کیا تو اس ذمہ داری کو سمجھا کہ آج دنیا کے اندر عام طور پر اور وطن عزیز بر صغیر کے اندر خاص طور پر بہت سارے فتنے ہیں، جس میں ہمارے یہ بھائی، جس میں ہماری یہ بہنیں، جس میں ہمارے یہ بڑے، جس میں ہمارے یہ جوان، جس میں ہمارے یہ بچے، ہمارے سماج کے سوسائٹی کے ہر طبقے کہیں کم کہیں زیادہ بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہیں، بہت ساری آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، نبی کی سنت اور سلف امت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فتنوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی عام لوگ نہیں سمجھ پاتے فتنے کیا ہیں، فتنوں کو اپنے لیے ہمدردی سمجھ کر کے اپنا لیتے ہیں، فتنوں کو کی خوبصورتی دیکھ کر کے، اس کی چمک دمک دیکھ کر کے، اس کی رونق دیکھ کر کے اسے گلے لگا لیتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے، کوئی اپنی سنت سے ہٹ جاتا ہے، کوئی سبھی صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، کوئی بہت سارے مار دھاڑ، قتل و غارت گری کے فتنے میں چلا جاتا ہے، کوئی آبرو کھو بیٹھتا ہے، کوئی مال ضائع کر بیٹھتا ہے، کوئی سنت سے دستبردار ہو جاتا ہے، کوئی سلف صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرنے کے بجائے اپنی خواہشات نفسانی پر چلنے لگتا ہے، کوئی اپنی عقل کی غلامی کرنے لگتا ہے، کوئی امت کے افراد کی غلامی کرنے لگتا ہے، ان کے نقش قدم پر بھاگنے لگتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ دین قرآن کا نام ہے، سنت کا نام ہے، دین صحابہ کرام کے نقش قدم کا نام ہے، دین صحابہ کرام کے شاگردوں کے نقش قدم کا نام ہے، بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو دین کے، ایمان کے، عمل کے، سلوک کے، سماج کے، معاشرے کے، مال کے، اولاد کے بہت سارے فتنے ایسے ہیں جس پہ انسان متاثر ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، غرقاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امت کو جدید دور کے نئے فتنوں سے بھی آگاہ کیا جائے، اور کوئی یہ نہ سمجھے، کون نہیں سمجھتا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں فتنہ کون ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم آپ واقف ہیں فتنوں سے، ہم آگاہ ہیں فتنوں سے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ آدمی فتنوں میں ڈوبا ہوا ہو اور اپنے آپ کو فتنوں سے باہر سمجھتا ہو، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹیلنٹ سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بہت زیادہ اسمارٹ سمجھتا ہو کہ میں کیسے فتنے میں جا سکتا ہوں، میں کیسے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، امت کے اسلاف کی زندگی پڑھو، امت کے اسلاف کی سیرت پڑھو، ان کا طور طریقہ پڑھو، آپ کو اندازہ لگے گا کہ امت کے اسلاف نے کس طرح سے اس مسئلے کو بھی سمجھایا ہے کہ فتنے میں انسان کیسے مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے فرمایا تھا کہ عالم جو ہوتا ہے، عالم جس کے پاس قرآن کا علم ہے، سنت کا سچا علم ہے، دعوے داریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں، قرآن کریم کا سچا علم جس میں قرآن کریم کے معنی قرآن سے، قرآن کریم کے معنی سنت سے، قرآن کریم کے معنی صحابہ کرام سے سمجھے جاتے ہیں، اس قرآن کا علم جس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا ہے، جن کے پاس حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیوں کا علم ہوتا ہے، ایسے علماء فتنوں کی آہٹ کو پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں، فتنوں کی آہٹ کو، فتنوں کے آنے سے پہلے حالات سے سمجھ لیتے ہیں کہ فتنے آ سکتے ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، عوام الناس کے امتحان کا، ایمان کا امتحان ہو سکتا ہے، ان کے عقیدے کا امتحان ہو سکتا ہے، ان کے عمل و سلوک کا امتحان ہو سکتا ہے، ان کی عبادتوں کا امتحان ہو سکتا ہے۔ امت کے علماء فتنوں کے آنے سے پہلے فتنوں کو بھانپ لیتے ہیں، لیکن جو جاہل ہوتا ہے، کم علم ہوتا ہے، بے علم ہوتا ہے اور بہت زیادہ اپنے
اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، اتنا اونچا سمجھتا ہے کہ وہ یہ ضرورت نہیں محسوس کرتا کہ علماء کرام سے قریب چلا جائے، علماء کرام کی شاگردی اختیار کر لے، علماء کرام کے دروس سے استفادہ کرے، سیکھے، بلکہ سیکھنے سے پہلے سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا شخص فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ فتنہ آتا ہے، اس کے ایمان کو، عقیدے کو، عمل کو، عبادت کو، سنت کو برباد کر کے چلا جاتا ہے فتنہ، اور جب چلا جاتا ہے فتنہ تب کہیں جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو ڈوب گیا، میرا ایمان و عقیدہ غارت ہو گیا، میں تو سنت سے ہٹ گیا، میں تو اپنی خواہشات کا غلام بن گیا، میں تو اپنی عقل پرستی کے راستے پر چل پڑا، میں تو فلاں فلاں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ فتنوں کے حالات پر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا تھا آج، اس لیے کہ لوگ بعض الفاظ کو سن کر کے ذرا کبھی کبھی ناراض ہونے لگتے ہیں۔ کیا بار بار فتنے، کیا بار بار فتنے، امت کو بشارت سناؤ، بشارت، کیوں فتنوں کی بات کرتے ہو؟ اس طرح کے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں، میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، یہ بشارت ہے، امت کو فتنے سے آگاہ کرنا بشارت، امت کو فتنوں سے چوکنا کرنا سب سے بڑی ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں سے آگاہ کیا، اللہ کے نبی نے آگاہ کیا، صحابہ کرام نے آگاہ کیا، تابعین نے آگاہ کیا، اس لیے فتنوں سے آگاہ کرنا یہ امت کی خیر خواہی ہے، یہ امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے کہ امت فتنوں میں ڈوبتی رہے اور اسے بشارت دیتے رہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ امت کی خیر خواہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں دکھ ہے، جہاں جہاں زخم ہے، ان دکھوں پر، ان زخموں پر انگلی رکھنے والا آپ کا ہمدرد ڈاکٹر ہوا کرتا ہے، اس لیے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ ذرا قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کر کے دیکھو، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، میرے بھائیو، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کس طرح سے ہمارے اسلاف نے امت کو اس سے آگاہ کیا ہے اور امت کو چوکنا کیا ہے کہ آخر فتنے کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے فتنوں کے، جدید فتنوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ مثالیں، کچھ حوالے، کچھ موجودہ حالات پر آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس فتنے سے، اس فتنے سے، مال کے، اولاد کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان سب سے بڑا فتنہ وہ ہوتا ہے جو ایمان کا فتنہ ہو، عقیدے کا فتنہ ہو، دین کا فتنہ ہو، جس سے انسان کا عقیدہ برباد ہو جائے، جس سے انسان کی ایمان کا ایمان چلا جائے، جس سے انسان کی سنت ہٹ جائے۔ وہ فتنہ انسان کے مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے اور دیگر فتنوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ذرا فتنوں کا معنی بھی سمجھیں۔ کبھی کبھی لوگ سمجھتے نہیں فتنوں کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فتنوں کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب تک اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں آگاہ ہونا چاہیں گے، تب تک میرے بھائیوں ہم فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ فتنوں میں مبتلا ہو بھی جائیں گے اور خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ ہم تو فتنوں سے دور ہیں، ہم تو کامیابی کی راہ پر ہیں، ہم تو نجات کی راہ پر ہیں، ہم تو فلاں 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 ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں، فتنے آ کر ہمارے ایمان و عقیدے کو لے ڈوبیں گے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، پہلے گفتگو تھوڑی سی کرتے ہیں فتنوں کے اصول اور ضابطے کے حوالے سے، پھر موجودہ دور کے فتنوں پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل مجھے ان باتوں کو بہت ہی زیادہ اطمینان کے ساتھ، بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ نصح اور ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی وقت میں یہ معذرت بھی کر لینا چاہتا ہوں، اگر کسی بھائی کو دکھ ہو جائے، میری کسی بات سے تکلیف ہو جائے، اس جملے کو نظر انداز کر دینا، اس جملے کو نظر انداز کر دینا، لیکن اللہ کے کلام کی آیتوں، نبی کی سنتوں کی روشنی میں جن فتنوں سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو آگاہ کر لینا اور اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو، آپ کو ہر طرح کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی نے ایک لمبی دعا کی ضمن میں آپ نے خود فرمایا تھا، اللہم ان کنت اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر تو نے اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے موت دے دینا، مجھے موت آ جائے، لیکن اللہ تو فتنوں سے بچا لینا، مجھے
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہے جس سے ایمان، عقیدے، عبادت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اللہ اس سے پہلے مجھے فتنے سے بچا کر اپنی طرف بلا لے، موت عطا فرما دے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگاؤ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ مجھے فتنے سے بچا کر موت دے دینا، لیکن فتنے میں مبتلا نہ کرنا، تو مجھ کو کتنا زیادہ فتنوں سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو، فلاں کو، بھائی کو، بہن کو، بزرگ کو، جوان کو، بچے کو، سماج کے ہر فرد کو کتنا زیادہ فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ لگا لو میرے بھائیوں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی، اے لوگو، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اتقوا فتنتن، اے لوگو اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچ کر کے رہو، خبردار رہو، چوکنا رہو، فتنتن، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو فتنہ تم میں سے صرف گنہگاروں کو، ظلم کرنے والوں کو لاحق نہیں ہوگا، بلکہ وہ فتنہ جب آئے گا تو سارے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو چوکن نہ رکھو۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سے پہلے لوگوں کے لیے، ان سے پہلے سب سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بھائیوں بڑی پیاری نصیحت ہے، فتنوں کے حالات میں ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، فتنوں کے حالات میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اس کا حوالہ اللہ کے نبی دیتے فرماتے ہیں، اے امت کے لوگو، اے میری امت کے لوگو، بادروا بالاعمال، جلدی جلدی نیکیاں کر لو، جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو، جلدی جلدی اعمال کر لو، قبل اس کے کہ وہ فتنے اتریں، وہ فتنے آئیں جو اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے خطرناک جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں۔ اگر اندھیری رات ہو جائے، کوئی روشنی نہ ہو، آدمی اپنی آنکھوں سے اگر اندھیرے کی طرف دیکھے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اندھیرے کے ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا نیچے، اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر مسلسل اندھیروں کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں، یعنی بالکل نہ سجھائی دینے والا ماحول، بالکل نہ سجھائی دینے والا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے اے لوگوں جلدی کرو، اعمال صالحہ اکٹھا کر لو، كقطع الليل المظلم۔ حالات کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت اتنی نازک ہو جائے گی، ایسے حالات ہو جائیں گے، اتنے نازک حالات ہو جائیں گے، انسان مسلمان ہوگا، صبح ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، فتنے ایسے گھیریں گے کہ شام ہوتے ہوتے انسان کافر ہو جائے گا، انسان شام میں مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دین کو انسان دنیا کی دولت کے بدلے بیچ دے گا۔ انسان کیا کرے گا میرے بھائیوں؟ اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، آدمی اپنی تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا، یہی سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ مال کے بدلے میں، اقتدار کے بدلے میں، سیاست کے بدلے میں، عہدوں کے بدلے میں، منصب کے بدلے میں، مادے کے بدلے میں، ظاہر پرستی کے بدلے میں، شہرت کے بدلے میں، ریاکاری کے بدلے میں، دین کے بدلے، دین کے نتیجے میں، دین کے کاموں کے بدلے میں، دنیا طلبی کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں انسان اپنے دین کو بیچ دے گا، دین بیچا جائے گا۔
मुख्तलिफ असबाब के ज़रिए से दीन का सौदा किया जाएगा। तो सबसे ख़तरनाक फितना जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, वो कौन सा फितना है मेरे भाइयों? वो फितना है दीन का फितना। दीन का फितना, माल के बदले, दुनिया के बदले इंसान अपने दीन को बेच देगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की ये हदीसें आज तक के लिए भी हैं, क़यामत की सुबह तक के लिए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये मसला सारे लोगों को समझा दिया कि सबसे खतरनाक फितना जो होगा वो माल का, दीन का फितना होगा। और वो दीन का फितना क्या होगा? इंसान दीन को दुनिया के बदले बेच देगा। मेरे भाइयों, यही फितना अलग अलग शक्लों में दुनिया में दिखाई देता है, अलग अलग शक्लों में, अलग अलग मंजरनामे में आपको दिखाई देता है। उसकी अलग अलग किस्में हैं, उसके अलग अलग ढर्रे हैं, उसके अलग अलग रुख हैं, लेकिन खुलासा यह है, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, इंसान अपने दीन को अपनी दुनिया के बदले बेच देगा। दुनिया की थोड़ी सी पूंजी के बदले में, थोड़ी सी दौलत और सामान के बदले में इंसान बेच देगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता ये चला कि इंसान अपने दीन का समझौता का सौदा कर बैठेगा, अपने दीन का सौदा कर बैठेगा अपनी दुनिया के बदले में। मैं आपके सामने इस हवाले से अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आखिर वो फितना है क्या? फितना कहते किसको हैं? इस में हमारे सामने कई एक अल्फाज हैं हजरत सहाबे किराम के। हजरत हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आप जानते हैं। हजरत हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आप ये भी जानते हैं, साहिबु सिर्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के राज की बातों को जानने वाले हजरत हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुफ्तगू करते हुए फरमाया, आपने कहा, फितने का माना समझाते हुए, हजरत अबू मसऊद बदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मशहूर सहाबी हैं अबू मसऊद बदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका नाम उक़बा बिन आमिर है। मेरे भाइयों, इनसे उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा अबू मसूद बदरी ने हजरत हुदैफा से पूछा फितनों के बारे में, ज़रा बताइए फितनों के बारे में, फितनों की ख़तरनाकी के बारे में। हजरत हुदैफा ने उनसे पूछा, अमा तारिफु दीनका या अबा मसूद, ए अबू मसूद बदरी, सहाबी की गुफ्तगू चल रही है, अंदाज़ा लगाओ फितना कितना ख़तरनाक हो सकता है। एक सहाबी दूसरे सहाबी से गुफ्तगू करते हुए हजरत अबू मसूद ने पूछा, ए हुदैफा, ये बताइए कि फितनों के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इन फितनों से बचने का रास्ता क्या है? इन फितनों से बचने का रास्ता क्या है? हजरत अबू मसूद बदरी से उन्होंने पूछा, अमा तारिफु दीनका या अबा मसूद, ए अबू मसूद, क्या तुम अपना दीन नहीं जानते हो? क्या तुम्हें अपने दीन का इल्म नहीं है? क्या तुम्हें अपने दीन से लगाव नहीं है? क्या तुम्हें अपने दीन से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम अपना दीन सीखते नहीं हो? क्या तुम अपने दीन पर अमल नहीं करते हो? क्या तुम अपने दीन से वाबस्ता नहीं हो? ये सवाल पूछा। अबू मसूद बदरी ने कहा, बला, बिल्कुल, मैं अपने दीन को जानता हूँ, अपने दीन को पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, अमल करता हूँ, कुरान और सुन्नत को अपने गले लगाता हूँ। अबू मसूद बदरी के जवाब पर हजरत हुदैफा ने क्या कहा? फ़इन्नहा ला तदुर्रुका अल-फितनतु मा अरफ्ता दीनक। कहते हैं, जब तक तुम अपना दीन सीख लोगे, जब तक अपने दीन का सच्चा इल्म हासिल करोगे, जब तक तुम अपने दीन को अच्छी तरह से जानोगे, तब तक कोई फितना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पता ये चला, फितनों से बचने के लिए दीन का इल्म होना चाहिए, और ये तालीम एक सहाबी दूसरे सहाबी को दे रहे। मेरे भाइयों, हजरत हुदैफा क्या फरमाते हैं, जब तक तुम अपने दीन का इल्म रखोगे, दीन का गहरा इल्म तुम्हारे पास होगा, ला तदुर्रुकल फितना, तुम्हें फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब उसके बाद फरमाते हैं, फितना कहते किसको हैं? गौर से आप भी सुने मेरे भाइयों, आप भी सुनो, खास तौर पर जवानों, अजीजों, आप सुने, फितना कहते किसको हैं? क्योंकि फितने का माना नहीं समझोगे तो फितनों में चले जाओगे, फितनों में गिरफ्तार हो जाओगे। खास तौर पर साथियों से, नौजवान अजीजों से, ऐसी अपनी माओं से, बहनों से खास तौर पर दरखास्त है, फितनों को समझें, क्योंकि जितना ज्यादा दीन कमजोर, उतना ही ज्यादा
زیادہ فتنوں کا حملہ، جتنا زیادہ دین کا علم کمزور اتنا ہی زیادہ فتنوں میں گرفتاری ہوتی ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو سمجھیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ انما الفتنۃ اذا اشتبہ علیک الحق والباطل فلم تدری ایہما تتبع فتلک الفتنہ۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل فرمایا صحیح سند کے ساتھ۔ کیا فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بھی آپ بھی اس بات کو غور سے سنیں، کہتے ہیں انما الفتنۃ، فتنہ کیا ہوتا ہے؟ اذا اشتبہ علیک الحق والباطل، جب تمہارے اوپر حق اور باطل مکس ہو جائے۔ حق اور باطل کیا ہو جائے؟ مکس ہو جائے۔ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کو باطل سمجھ بیٹھنے کا، باطل کو حق سمجھ بیٹھنے کا خطرہ آ جائے تو سمجھ لو کہ فتنے میں آ چکے ہو، فتنے میں پڑ چکے ہو۔ جب حق و باطل مکس ہو جائیں، جب حق و باطل گڈمڈ ہو جائیں، توحید اور شرک گڈمڈ ہو جائے، سنت اور بدعت گڈمڈ ہو جائے، روشنی اور اندھیرا گڈمڈ ہو جائے، علم اور جہالت گڈمڈ ہو جائے، جب حق اور باطل مکس ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تم فتنے میں آ چکے ہو، پڑ چکے ہو۔ اللہ کی کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَدْرِ أَيَّهُمَا تَتَّبِعْ، تمہیں پتہ نہ چلے کہ تم کس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو یا اس کے پیچھے چلو، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یا یہ باطل ہے یا یہ حق ہے، کس کے پیچھے چلو تمہیں پتہ نہ چلے۔ جب ایسی حالت تمہاری زندگی میں آ جائے، ایمان، عقیدے، عبادت، سنت، عمل، حلال حرام، کاروبار، زندگی کے کسی بھی گوشے میں جب تمہارے ساتھ ایسی حالت پیدا ہو جائے تو تم سمجھ لو فَتِلْكَ الْفِتْنَةُ، یہی فتنہ ہے جس میں تم ڈوب گئے ہو، مبتلا ہو گئے ہو۔ میرے بھائیو، بات آپ کے سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جب حق و باطل مکس ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، تو سمجھ لو کہ انسان فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ایسی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، ان سے پوچھا گیا کیف یعرف الرجل منا هل اصابته الفتنة ام لا، جب حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا آدمی کو کیسے پتا چلے، مجھ کو، آپ کو، فلاں کو، جوان بہن کو، بھائی کو، بزرگ کو، ماں کو، کسی سے بھی آخر کیسے پتا چلے فتنہ؟ کہتے ہیں کیسے آدمی کو پتا چلے، ہم میں سے کسی آدمی کو کیسے معلوم پڑے گا کہ وہ فتنے میں پڑ چکا ہے یا نہیں پڑا ہے، فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے یا فتنے میں مبتلا نہیں ہوا ہے، آدمی کو پتا کیسے چلے؟ میرے بھائیو، آج آدمی فتنے میں رہتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ فتنے میں نہیں۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیو۔ انسان باطل پر ہوتا ہے، حق پر سمجھتا ہے، انسان شرک میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو توحید میں، ایمان میں سمجھتا ہے، انسان بدعت میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنت میں سمجھتا ہے، انسان حرام میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو حلال میں سمجھتا ہے۔ آخر پتہ کیسے چلے مجھ کو، آپ کو، بڑے کو، چھوٹے کو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا اذا احب احدکم ان یعلم اصابت الفتنة ام لا، جب کسی آدمی کو اس بات کی چاہت ہو، کوئی آدمی جاننا چاہے کہ کیا وہ فتنے میں پڑ گیا ہے یا نہیں پڑا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ غور کرے، اپنے بارے میں غور کرے، اور یاد رکھو اپنے بارے میں غور کرے۔ آدمی دوسرے کے بارے میں غور کرتا ہے، اس پر ٹپڑیاں کرتا ہے، اس پر تبصرے کرتا ہے، وہ حق ہے وہ باطل ہے۔ انسان کو چاہیے پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اپنی اصلاح، اپنے بال بچوں کی اصلاح، اپنے ماں باپ کی اصلاح، اپنے گھر اور کنبے قبیلے کی اصلاح۔ ایران توران نہ جائے، پہلے اپنے گھر سے، اپنی ذات سے شروع کرے۔ فَلْيَنْظُرْ، انسان کو چاہیے غور کرے۔ کیا غور کریں؟ فَإِنْ كَانَ، غور سے سننا، آپ بھی غور کریں، آپ کے لیے بات کہی گئی، ہمارے لیے بات کہی گئی، آپ غور کر لیں۔ فَإِنْ كَانَ رَأَى حَلَالًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ۔ غور سے سنو کیا فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے یہ وقت لگا کر کے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو قرآن، سنت، سلف، صحابہ، تابعین کی باتیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ وہ کتنا فتنوں سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، جاننا چاہتے تھے فتنے میں آدمی کب پڑ گیا کب نہیں پڑا۔ ہم بھی سوچیں کہیں فتنوں میں پڑ تو نہیں گئے ہیں، کہیں فتنوں میں مبتلا تو نہیں ہو گئے ہیں اور مطمئن بیٹھے ہیں خوش فہمی کے ساتھ، ایسا تو نہ ہو جائے میرے بھائیوں۔ اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں میں، اس لیے سارا وقت جا رہا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا اگر آدمی یہ سمجھتا ہو کسی چیز کے بارے میں جو کہ وہ حرام ہے،
اگر آدمی کسی چیز کو اب تک سمجھتا تھا کہ وہ حرام ہے، آج وہ سمجھتا ہے کہ وہ حلال ہے، تو سمجھ لے کہ وہ فتنے میں پڑ چکا ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا تھا کہ فلاں چیز حلال ہے اور آج اسے سمجھتا ہے کہ حرام ہے، فقد اصابتہ الفتنہ، تو سمجھ لو کہ فتنے میں پڑ چکا ہے۔ اب تک دلیلوں کی روشنی میں سمجھتا تھا کہ یہ حلال ہے، آج سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو فتنے میں پڑ چکا ہے۔ آج تک سمجھتا تھا کہ یہ حرام ہے اور آج سمجھتا ہے اس کے خلاف کہ یہ حلال ہے، تو سمجھ لو کہ فتنے میں پڑ چکا ہے۔ پیمانے الٹ گئے، دلیلوں سے ہٹا، خواہشات، نفسانی خواہشات، بدعات، ہوائے نفس، اس کی رائے، اس کا قول، اس کا نظریہ، اس کی فکر، اس طرح سے انسان برسوں سے کتاب و سنت کی روشنی میں حلال سمجھتا تھا، آج اس کا پیمانہ بدلا، اسے حرام سمجھتا ہے۔ اب تک حرام جانتا تھا، آج الٹ گیا، کہتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ سمجھ لو کہ فتنے میں پڑ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں اشارے کے ساتھ۔ آپ نے بات سمجھ لیا نا کہ جب پیمانے پلٹ جائیں، حق اور باطل مکس ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، تو سمجھ لو کہ فتنہ آ چکا ہے اور انسان فتنے کے طوفان میں پڑ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اشارہ کرتا ہوں کہ فتنے تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے خطرناک فتنہ ایمان کا فتنہ ہے، سب سے خطرناک فتنہ عقیدے کا فتنہ ہے، دین کا فتنہ۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اپنی دعا کے اندر آپ دعا فرماتے تھے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے یہ روایت، اللہ کے نبی فرماتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیها معاشی واصلح لی آخرتی التي فیها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے، اے اللہ میرے دین کو سنوار دے، اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، جو میرے سارے معاملے کی نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے سارے معاملات کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا میں امن و امان دین کے ذریعے، آخرت میں جنت، مغفرت، اللہ کا رضوان، اللہ کی رضامندی کس کے ذریعے سے؟ ایمان کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو، دنیا ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، عہدے ملے نہ ملے، منصب ملے نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو توحید و سنت کی زندگی عطا فرما دے، صحابہ کا مشن عطا فرما دے، اسی پر موت ہو جائے، دنیا بھی کامیابی کے ساتھ اور آخرت بھی کامیابی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے، میرے دین کی اصلاح فرما دے، جس کے اندر میری آخرت کی، میرے سارے معاملات کی نجات کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي الدُّنْيَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری دنیا سنوار دے جس کے اندر میری زندگی ہے، میرا کھانا پینا ہے، معیشت ہے، اے اللہ میری آخرت سنوار دے جس کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی مجھے ملے، اے اللہ اگر میری زندگی دراز ہو تو اس کے اندر مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اور اگر زندگی لمبی ملتی ہے اور اگر نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے تو پھر موت دے کر کے زندگی سے راحت عطا فرما دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت سارے فتنے ہیں، میں فتنوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چند باتیں اللہ کے کلام کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور حضرات صحابہ کرام کا چند اسوہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لمبی بات ہے، تفصیلات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آئیے آپ کے سامنے چند فتنوں کا تذکرہ کروں، اور ان فتنوں میں خاص طور پر ان فتنوں کا تذکرہ کروں جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں، سب سے زیادہ سنگین ہیں، سب سے زیادہ گمبھیر فتنے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو وہ حدیث معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، بھلا یہ بتاؤ ساتھیو کہ تم میں سے کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے فتنوں کے بارے میں؟ حضرت حذیفہ نے کہا، کئی صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھایا، یعنی اشارہ کیا کہ ہم نے سنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، نہیں، تم جس فتنے کو سمجھ رہے ہو، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، دولت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، یہ جو دنیا کے روز مرہ کے صبح و شام کے فتنے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں التی تموج کا موج البحر، جو سمندر کی موجوں کی طرح سے
ठाठे मारते होंगे, उन फितनों के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं मेरे भाइयों। उसके बाद वो मसला पेश किया गया, वो असल फितना, जिस फितने का हमला इंसान के दिल पर होता है। जब फितना दिल पर आता है तो इंसान का दिल काला हो जाता है। एक फितना, थोड़ा सा धब्बा, दूसरा फितना और धब्बा, तीसरा फितना, चौथा, पांचवा, धीरे धीरे इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है। अगर इंसान के पास ईमान है, अगर इंसान के पास इल्म की दौलत है, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल है, तो फिर वो फितनों से बचता है, और नहीं तो उसका दिल स्याह हो जाता है। मेरे भाइयों, इसका तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यह उसका खुलासा है, उसका निचोड़ है जो आपके सामने पेश किया गया। आइए मैं आपके सामने यह अर्ज करूं कि अगर मजमूई तौर पर सारे फितनों को अगर आपके सामने इकट्ठा करके बयान करना हो तो उम्मत के उलमाए किराम की तसरीहात के मुताबिक, खुसूसियत के साथ अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह, हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह की वो बात जो उन्होंने अपनी कई किताबों में कई जगहों पर लिखा कि फितनों की कुल दो किस्में हैं। फितनों की कुल दो किस्में हैं। एक फितने को शुबुहात का फितना कहा जाता है, दूसरे फितने को शहवात का फितना कहा जाता है। एक है शुबुहात का फितना और दूसरा है शहवात का फितना। शुबुहात का फितना क्या है और शहवात का फितना क्या है? शुबुहात का फितना शहवतों के फितनों से ज्यादा खतरनाक है। वो क्या है? और फिर शहवात का फितना क्या है? मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूं, कभी इंसान शहवतों के फितने में होता है, शुबहात के फितने से बचता है। कभी इंसान शुबहात के फितने में डूबता है, शहवतों के फितनों से अपने आप को बचाता है। और कभी इंसान दोनों फितनों में मुब्तला हो जाता है, और कभी इंसान दोनों फितनों से अपने आप को बचा ले जाता है। आइए जरा देखते हैं कि ये फितने कौन से हैं और इन फितनों से किस तरह से हमको आपको बचने की जरूरत है। मेरे भाइयों, जो फितना शुबहात का फितना है वो क्यों आता है? शुबहात का फितना क्यों आता है? इल्म की कमजोरी की वजह से, इल्म ना होने की वजह से, जहालत की वजह से, नादानी की वजह से, उलमा से दूर रहने की वजह से, कुरान और सुन्नत के इल्म से बेगाना होने की वजह से, अपनी अकल पर एतमाद करने की वजह से, अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करने की वजह से, इसलिए इंसान सबसे ज्यादा शुबहात के फितने में डूबता है। इसके नतीजे में उसका ईमान खतरे में होता है, उसका अकीदा मुतासिर होता है, उसकी इबादत खतरे में जाती है, उसका रास्ता सुन्नत से हट जाता है, वो सहाबे किराम के ताबईन की इत्तिबा करने से, पैरवी करने से दूर हट जाता है। ये सारे मसले खड़े होते हैं। ये फितना शुबहात का फितना कहलाता है। शहवतों का फितना क्या है? यह है लालच का फितना। इंसान माल की लालच करता है, इंसान हराम माल की लालच, इंसान सूद के जरिए, इंसान चोरी के जरिए, इंसान डकैती के जरिए, इंसान 2 नंबर 4 नंबर के जरिए, इंसान झूठी कसम खा करके माल कमाना चाहता है, इंसान मुख्तलिफ अंदाज से गलत रास्ते पर चल करके माल कमाना चाहता है। इसको कहते हैं शहवत का फितना। ऐसी औरतों का फितना है, ऐसे ही औलाद का फितना है, ऐसे मीडिया का फितना है, ऐसी शोहरत का फितना है, रियाकारी का फितना। ये सारे फितने कहाँ आते हैं मेरे भाइयों? इसको कहते हैं शहवात का फितना, ख्वाहिशात का फितना। इस फितने से बचने के लिए शैतान के वसवसों से बचना जरूरी है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हलाल पर इत्तिबा करे, हराम से अपने आप को बचाए और इल्म हासिल करे कि अल्लाह तबारक व तआला की दीन में हलाल क्या है, हराम क्या है। यह है शुबहात का फितना और शहवात का फितना। मेरे भाइयों, दोनों फितने हैं दुनिया के अंदर, हमारे समाज के अंदर, मुल्क और वतन के अंदर और दुनिया के गोशे गोशे में तमाम फितने हैं। हर दौर में ये फितने मौजूद हैं, लेकिन बड़ा फितना कौन सा फितना है? जो शुबहात का फितना है, जिसके नतीजे में इंसान का ईमान व अकीदा खतरे में पड़ जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आइए मैं कुछ बातें दोनों हवाले से करना चाहता हूं। मैं असल बात जो आपके सामने अर्ज करूंगा वो संगीन और खतरनाक फितनों के बारे में। आपने सुना माल का फितना, आपने सुना औरतों का फितना, आपने सुना शहवतों का फितना, आपने सुना मीडिया का फितना। ये सारे फितने हैं। इन फितनों से अल्लाह तबारक व तआला मुझको आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। इन फितनों में इंसान मुब्तला होता है, खतरनाक रास्ता होता है, लेकिन याद रखें कि इन फितनों के नतीजे में इंसान को उतना खतरा नहीं लाहिक होता जितना इंसान को शुबहात के फितनों में मुब्तला होने की वजह से होता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इंसान को माल का फितना
عورت کا فتنہ، میڈیا کا فتنہ، اس سے انسان گنہگار ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر سے بچا لے، انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، انسان اپنے آپ کو گمراہی سے، ضلالت سے بچا لے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے انسان معمولی گنہگار ہو جائے، چھوٹا گناہ کرے، بڑا گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن اگر ایمان اور عقیدے کا فتنہ، شبہات کا فتنہ انسان کو پکڑتا ہے، گھیرتا ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کی عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر کرنی چاہیے وہ اپنے آپ کو شبہات کے فتنوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ دنیا کے حالات کا اور اپنے حالات کا جائزہ لیں، مسلمانوں اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنے ملک کا، وطن کا، اپنے سماج کا جائزہ لو، کس طرح کے فتنے ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہمارے بیچ میں شرک کا فتنہ نہیں ہے؟ والفتنۃ، اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں شرک کو فتنہ کہا گیا ہے۔ شرک کو کیا کہا گیا بھائی؟ فتنہ۔ توحید کے خلاف شرک ہے، کفر ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے فتنہ۔ آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں ہمارے کتنے بھائی ہیں توحید سے ناآشنا، توحید سے ناآشنا، ایمان کی تعریف سے ناآشنا، توحید کے قسموں سے ناآشنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق توحید نہیں جانتے، ایمان کی باتیں بھی کرتے ہیں، ایمان سے محبت ہے میرے بھائیوں، ان کو ایمان سے لگاؤ ہے، لیکن افسوس ایمان کا علم نہیں ہے ان کے پاس، ایمان کی تعریف نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے جو بھی احکام قرآن میں، سنت میں بتلائے گئے، اس سے انسان واقف نہیں ہے۔ انسان اپنی روایات پر، انسان اپنے باپ دادوں کے طور طریقے پر، انسان اپنے کنبے قبیلے کے طور طریقے پر چلتا ہے، ریت پر، روایت پر چلتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ رکھتا ہے۔ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ شرک بھی فتنہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در کے سامنے سر ٹیکنا یہ فتنہ ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا فتنہ ہے، رکوع کرنا فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی قسم ہے شرک فتنہ ہے، شرک فتنہ ہے، اللہ کی توحید سے بغاوت فتنہ ہے، روئے زمین کا بدترین ظلم ہے۔ کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے یاد رکھو یہ شرک بھی بہت بڑا، شرک سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر بات کروں تو لمبی بات ہو جائے گی۔ شرک کا فتنہ، کفر کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، اور بدعات حدث ولا حرج، اتنی ساری بدعات ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے لوگو دین کے اندر نئی نئی باتوں کے نکالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے لوگو اپنے آپ کو دین کی باتیں، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے نکالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ دین کے اندر جو نئی چیزیں نکالی جاتی ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت کا نتیجہ، ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا محدثات الامور، بہت ساری نئی چیزیں دین کے اندر نکالی جاتی ہیں۔ اب بتائیے چلا کہ بدعت ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، بہت ساری بدعتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔ یہ بدعتیں عقیدے کے اندر بھی ہیں، یہ بدعتیں عمل کے اندر بھی ہیں، یہ ساری کی ساری بدعتیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنا خطرناک فتنہ۔ اللہ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڈلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اترتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان صفات کا انکار کرنا، اس میں ہیرا پھیری کرنا، اس کے اندر ٹال مٹول کرنا، اس میں اپنی عقل گھسیڑ کر کے اس کا کوئی اور معنی نکالنا،
یہ بھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ بدعت ہے، اور یہ خطرناک قسم کی بدعت ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کیا، تعویل کیا، خرد برد کیا، اس کو گھمایا، اس کے اندر کمی بیشی سے کام لیا، مختلف انداز کے ہیں۔ جہمیہ، معطلہ، اشاعرہ اور ایسے ہی دیگر بہت سارے ناموں سے یہ فرقے جانے جاتے ہیں۔ یہ آج اس دنیا کے اندر اس نام سے فرقے چاہے نہ جانے جاتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنے کا فتنہ آج بھی موجود ہے۔ لوگوں نے، بڑے بڑے مصنفین نے، بڑے بڑے رائٹرز نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل سے کام لیا ہے، وہ عرب دنیا کے ہوں یا عرب عجم کے ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنے کی بدعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر ہیرا پھیری کرنے کی بدعت، اور یہ بدعت موجود ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان رحیم نام کی تعویل کرتا ہے، اس کا معنی اللہ کے کلام میں، اس کا معنی اللہ کے نبی کے فرمان میں جو بھی بیان کیا گیا ہے، اس کو ماننے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کی تعویل کرتا ہے۔ یہ بدعت ہے، خطرناک بدعت، اور یہ بدعت انسان کو اس کے ایمان و عقیدے سے برگشتہ کرنے والی بدعت ہے۔ خطرہ ہے کہ انسان کی ایمان و عقیدے کو برباد کر دیں۔ آپ نے شاید پڑھا ہو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، ایسے ہی الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا لکھا؟ لکھنے والے نے لکھا، مصنفین نے لکھا، بعض مصنفین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ آپ جانتے ہیں رحمان رحیم کا معنی مہربانی کے ہوتے ہیں، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، اور ایسے ہی مہربانی کرنے والے کے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں رحمان کا لفظ الگ ہے، رحیم کا لفظ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحیم ہے۔ اب اس کا معنی قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کی روشنی میں سمجھنے کے بجائے کسی نے تعویل کر کے کہہ دیا یہ رحمان رحیم ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کی تعریف کرے، کوئی کسی کی تعریف کرے اور اس کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہے کہ فلاں بڑا لمبا ہے، بڑا لمبا ہے، لمبا قد ہے اس کا قد کیا ہے؟ ہائٹڈ ہے، لمبا ہے۔ اگر اسے لمبی، زیادہ لمبی ہائٹ بتانا ہو تو ساتھ میں لمبے کے ساتھ تڑنگا استعمال کر لے۔ ایسے ہی ہے رحمان الرحیم۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں کہنا چاہتا ہو کہ فلاں گورا ہے اور زیادہ گورا بتانا ہو تو گورے کے ساتھ بھی چٹا کلر استعمال کر لے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل ہے۔ یہ بدعت ہے عقیدے کی میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بدعت ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ یہ بدعتیں تابعین کے دور سے لے کر، ان کے بعد کے دور سے لے کر آج تک موجود ہیں۔ یہ عقیدے کی بدعتوں کے اندر آتا ہے، خطرناک بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ویسے ہی یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کا کلام چاہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان چاہتا ہے، جیسے نبی کے صحابہ کرام نے ایمان رکھا، جیسے اللہ کے اسماء و صفات کو ثابت کیا، ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مقابلے میں طریقت کے نام پر 4 الگ الگ راستے کھول دیے گئے۔ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان میں شریعت اتری ہے، شریعت، لیکن شریعت سے ہٹ کر کے طریقت کا نام دے کر کے کچھ بھائیوں نے ماضی سے لے کے حاضر تک 4 راستے الگ الگ نکال دیے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، اور ان کے الگ الگ عقیدے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے ہی عقیدے اور دین کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کو ہم معتزلہ کا فتنہ کہتے ہیں، اعتزال کا فتنہ۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ اس فتنے کی شروعات ابلیس سے ہوئی ہے۔ اس کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ ابلیس سے۔ اس فتنے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے حکم کے سامنے، اللہ کا حکم، نبی کا حکم مان لینے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کرے، اپنی لاجک کا استعمال
استعمال کرے، اپنے ٹیلنٹ کا، اپنی ذہانت کا، دانشوری کا استعمال کرے۔ یہ عقیدے کے فتنوں میں سے خطرناک فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جس نے اپنی عقل کا استعمال کیا وہ ابلیس ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم کا سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سب کو حکم تھا، ابلیس کو بھی حکم تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میں آگ سے ہونے کی وجہ سے مٹی سے اونچا درجہ رکھتا ہوں، میں اونچا ہوں۔ جب میں اونچا ہوں تو میں کسی پست کا نیچے کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اپنی عقل کا استعمال کر کے کہ میں اونچا ہوں، یہ مٹی نیچی ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے، شریعت کے حکم کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کا استعمال کرنا یہ فتنہ ہے، عقل پرستی کا فتنہ، اور اس کی شروعات ابلیس سے ہوئی ہے۔ افسوس یہ فتنہ زندگی کے دنیا کے ہر دور میں موجود رہا، اس دور کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے۔ چونکہ ماضی کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، آپ کے سامنے دور حاضر کے جدید فتنوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس دور کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے لوگوں نے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو کافر قرار دیا۔ کسی نے کہا گناہ کبیرہ جس نے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کیا۔ قرآن کہتا ہے گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اب آدمی نے عقل کا استعمال کیا اور کہا کہ نہیں، جو آدمی گناہ کبیرہ کر لے، انسان جھوٹ بول دے کافر، انسان غیبت کر لے کافر، انسان سود کھا لے کافر، انسان رشوت کا لین دین کر لے کافر، انسان شراب پی لے کافر، انسان زناکاری کر لے کافر۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا عقل کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر لیا گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے انسان کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب جب کافر مان لیا تو پھر کفر کا حکم لگا کر کے ان کے جان کے پیچھے، ان کے خون کے پیچھے، ان کے مال کے پیچھے، ان کے آبرو کے پیچھے لگ گئے۔ عوام تو عوام، مسلمانوں کے عوام تو عوام، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، مسلمانوں کے حکمرانوں کے پیچھے بھی اسی طریقے سے پڑے، ان کی جان حلال، ان کا مال حلال، ان کی آبرو حلال، اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیا۔ یہ فتنہ اعتزال کا، خارجیت کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کہاں سے نکلا ہے؟ عقل پرستی کے ذریعے سے نکلا ہے۔ عقل پرستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں عقل پرستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین میں قرآن و سنت کو اپنی عقل کی مدد سے سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اپنی عقل کو قرآن و سنت پر حاکم بنا دینا، عقل کو اوپر کر لینا، شریعت کو نیچے کر لینا، یہ کام لوگوں نے ماضی میں بھی کیا، دور حاضر میں بھی کیا، اور یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ آج بھی ہمارے بیچ میں چل رہا ہے۔ بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے مصنفین اور بڑے بڑے اوریٹرز نے یہ فتنہ امت کے اندر بڑی شد و مد کے ساتھ پھیلایا۔ اپنی عقل کے ذریعے سے دین کا فیصلہ، ایمان کا فیصلہ، عقیدے کا فیصلہ، جنت کا فیصلہ، جہنم کا فیصلہ کرنے کا کام آج کے دور میں لوگوں نے کیا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا اسی عقل پرستی کا فتنہ، اسی عقل پرستی کا فتنہ جس کو اعتدال کا فتنہ کہتے ہیں، جس کو خارجیت کا فتنہ کہتے ہیں، اسی فتنے کے نتیجے میں لوگوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا۔ جو سنت عقل پر نہیں بیٹھتی اس کو انکار کر دیا۔ کسی نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے ضرور فرمایا ہے کہ اگر مکھی کسی آدمی کے پینے کے سامان میں بیٹھ جائے، مکھی کسی کے شربت میں، کسی کے پانی میں، کسی کے دودھ میں، چائے پر اگر بیٹھ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ڈبو دو اور اس کے بعد نکال کر کے پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پنکھ میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پنکھ میں علاج اور شفا ہوتی ہے۔ وہ بیماری والا پنکھ ڈالتی ہے اور شفا یابی والا پنکھ باہر رکھتی ہے۔ جب تم اسے ڈبا دو گے تو وہ بیماری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب عقل کے
عقل کے پجاریوں نے، عقل پرستوں نے کہا نہیں، یہ بات ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انکار کر دیا، اس حدیث کا انکار، اور ایسے ہی بہت ساری حدیثوں کا انکار۔ کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 بار کذبات، جھوٹ بولے ہیں، یعنی خلاف واقع بات کہی ہے، توریہ کیا ہے، تعریض کیا ہے۔ اب اس حدیث کا بخاری کے اندر ہونے کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ میں اس حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ حدیث میری عقل پر فٹ نہیں ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری حدیثوں کو جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، میرے بھائیو عقل پرستی کے فتنے کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار کر دیا، چاہے بخاری میں ہو چاہے مسلم میں ہو۔ یہی نہیں بلکہ قاعدہ بتلا دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ضرور اونچے مقام کے ہیں لیکن ہیں تو انسان ہونے کی حیثیت سے کیا گارنٹی ہے کہ ان سے صحیح بخاری کو جمع کرنے میں غلطی نہیں ہوئی ہوگی؟ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جیسے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی بات کر کے اپنی عقل کی بنیاد پر صحیح بخاری کا مقام بھی گھٹانے کا کام کیا۔ اسی عقل پرستی کے نتیجے میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کا بھی کام کیا گیا۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، ان کی حکومت پر عیب لگانا، ان کی خلافت پر عیب لگانا، ان کے اوپر بہت سارے اوچھے الزامات لگانا، تاریخ کے حوالے دینا، صحیح غلط کی تفریق کے بغیر، مستند غیر مستند حوالوں کے بغیر انسان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اور ان کی عدالت پر، ثقافت پر، امانت پر انگلی اٹھانا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معاف کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، ایسے ہی میرے بھائیوں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں بھی لوگوں نے کی، ان کے خلاف بدزبانیاں کی، قلم چلایا، زبان استعمال کر کے ان کے مقام کو امت کے اندر گھٹانے کا کام کیا۔ یہ سارا فتنہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ عقل پرستی کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ عرب میں بھی تھا، عجم میں بھی تھا، اور یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ آج بھی لوگ اپنے اپنے اسٹیجوں سے، اپنے اپنے منچوں سے بعض لوگ صحابہ کرام کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کوئی غاصب کا نام دیتا ہے، کوئی حریص اور لالچی کا نام دیتا ہے، کوئی حکومت کا غلام کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا عام سی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے ہی اس فتنے کے اندر جیسا کہ ہم نے عرض کیا، عرب سے لے کر کے عجم تک بہت سارے لوگ ہیں، اور اگر میں نام لے لوں تو لمبا وقت چلا جائے گا، لمبی تفصیلات ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ فتنوں سے آگاہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، عرب دنیا کے اندر آپ نے سید قطب کا نام سنا ہوگا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کھلم کھلا اس بات کا لکھا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت تو ٹھیک تھی، عمر بن خطاب کی خلافت بھی ٹھیک تھی، اور جیسے ابو بکر عمر کی خلافت تھی، یہ خلافت ان کے بعد 12.5 سال تک نہیں رہی۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب کی خلافت کا دور آیا تو پھر وہ خلافت کا سلسلہ آگے بڑھا، لیکن 12.5 سال تک عثمان غنی کی جو خلافت گزری ہے، اس خلافت میں بڑی کمزوریاں، بڑا خلل پایا جاتا تھا، بڑی بے اعتدالی پائی جاتی تھی، بڑی ناانصافی پائی جاتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی کتاب و سنت اور سلفیت کا جو راستہ ہے، اہل حدیثیت کا جو راستہ ہے، اس راستے کو عقل پرستی کے راستے سے مکس کرنے کا ایک فتنہ اسی عرب دنیا سے پیدا ہوا تھا۔ محمد سرور نائب زین العابدین نامی شخص کے ذریعے سے اس نے یہ فتنہ دنیا کے اندر پھیلایا، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے بہت سارے لوگ ورغلانے میں آ گئے، بہکانے میں آ گئے، اور بہت سارے فتنوں فساد
بات کی نظر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ان کے جراثیم خواص میں عوام کے اندر پائے جاتے ہیں. کیا عرب کیا عجم, اللہ کی قسم ان کے فتنے آج بھی پائے جاتے ہیں. یہ فتنہ وہ فتنہ ہے جس کو خارجیت کا فتنہ کہا جاتا ہے, جس کو عقل پرستی کا فتنہ کہا جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کلما طلع قرن قطع, کلما طلع قرن قطع, جب بھی یہ خارجیت کا, دنگے کا, فساد کا, آتنک کا, معصوموں کی جان لینے کا, کافر بول کر, ایسے ہی مشرک بول کر اور مختلف انداز سے دین اسلام سے باہر نکال کر جان مال آبرو کے ساتھ کھیلنے کا جب یہ فتنہ سر اٹھائے گا اس سر کو کچل دیا جائے گا. ایک بار, دو بار, تین بار, جب یہ فتنہ سر اٹھائے گا اسے کچل دیا جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک بار دو بار نہیں بیان فرمایا, ایک بار دو بار نہیں 20 مرتبہ آپ نے فرمایا. جب یہ فتنہ سر اٹھائے گا کچلا جائے گا, پھر اٹھے گا, پھر کچلا جائے گا, پھر کچلا جائے گا. 20 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خارجیت کا فتنہ اٹھے گا. اس خارجیت کا فتنے میں خاص بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ اسلام مسلمان کو, اسلام کے نام لیواؤں کو, مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کی جان مال عزت و آبرو کو حلال سمجھنے کی بات کرنا, مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف دنگے کی بات کرنا, ایسے ہی وطن عزیز ہندوستان کے اندر کشیدگی کا ماحول پیدا کرنا, جذباتیت کا ماحول پیدا کرنا, ایموشن کا ماحول پیدا کرنا, اکسانا بھڑکانا. یاد رکھو میرے بھائیوں, اللہ کا کلام, اللہ کے نبی کا فرمان ہمیشہ امن کی دعوت دیتا ہے. اہل الحدیث کا منہج, سلفیت کا منہج ہمیشہ جماعت اہل حدیث کا پلیٹ فارم, جماعت اہل حدیث کا اسٹیج, جماعت اہل حدیث کے علماء, جماعت اہل حدیث کی کتابیں اور ایسے ہی تمام تر سرگرمیاں اس بات کا ہمیشہ اعلان کرتی ہیں دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام دہشت گردی سے بری ہے, دہشت گردی اسلام سے بری ہے. کسی کی جان مال آبرو پر ہرگز حملہ نہیں کیا جا سکتا, ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اسلام کا اٹل فیصلہ ہے. لیکن افسوس ان خارجیت مزاج لوگوں نے اسلام کے اس پیغام کو تہوبالا کر دیا. ان افکار و نظریات کے حاملین کے ذریعے سے یہ فتنہ دنیا کے اندر پھیلا. ہم نے آپ کے سامنے سید قطب کا نام لیا, ایسے ہی اور بہت سارے نام ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کے چپے چپے میں یہ فتنہ پھیلا کہ لوگوں کو اکسا کر بھڑکا کر, کیا عوام, کیا اسلامی سماج, کیا اسلامی معاشرہ, کیا مسلمانوں کے حکمران اور کیا معصومین, ان سب کی جان و مال اور ان کی آبرو پر حملہ کرنے کو ہلکا بنا کر کے پیش کرنا, یہ رویہ بہت سارے لوگوں کی زبان پر, قلم پر دیکھا گیا ہے. افسوس میرے بھائیوں, کبھی بہکاوے میں نہ آنا, کبھی بھڑکاوے میں نہیں آنا, کبھی اکسانے میں مبتلا نہیں ہونا. یاد رکھنا یہ خطرناک قدم ہے, یہ عقل پرستی کا نتیجہ ہے, یہ خارجیت کا نتیجہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ڈرایا, آگاہ کیا, چوکنا کیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ایسے ہی بہت سارے فتنے ہیں اس دنیا کے اندر. فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کتاب و سنت کی راہ کو چھوڑ کر یا اسے ثانوی درجہ دے کر یا اسے میرے بھائیوں نظر انداز کر کے شخصیتوں کے پیچھے بھاگنا, افراد کے پیچھے بھاگنا, افراد اور شخصیات کو ادب, احترام اور مقام کے نام پر اتنا اونچا اٹھا دینا کہ ان کے مقابلے میں قرآن و سنت کی دلیلوں کی بھی کوئی قیمت نہ رہ جائے. یہ خطرناک فتنہ امت کے اندر آیا اور بہت سارے لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے. ایسے ہی بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت رسول کا, ان سے محبت کا نام لے کر حضرات صحابہ کرام کو عمومی طور پر ابو بکر صدیق, عمر, ایسے عثمان, اما عائشہ, حضرت حفصہ اور دیگر صحابیات کو, چند کو چھوڑ کر سارے صحابہ کرام کو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی بات کرنا, یہ بھی ایک فتنہ ہے جو امت کے اندر آیا. اور میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ما زال ولا یزال, ابھی بھی یہ فتنہ تھا, ہے اور ابھی چل رہا ہے یہ فتنہ.
ایسے ہی میرے بھائیوں ایک فتنہ اس دور کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لایا ہوا دین قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا مشن اور ان کا اسوہ، یہ نجات کا راستہ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے آخر میں فرمایا وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ کے نبی، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، حضرات صحابہ کرام کا اسوہ مہاجرین اور انصار، اور ان کی اتباع اور پیروی کرنا جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے۔ لیکن افسوس یہ فتنہ بھی امت کے اندر آیا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور فتنہ آج کا نہیں ہے تو پرانا، لیکن آج بھی بڑے شد و مد کے ساتھ اس کو ریز کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس فتنے کو پھیلاتے ہیں، اس فتنے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور عوام الناس کے بیچ میں اندھی تقلید پر اجماع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب و سنت سے کوئی مقدم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ابو بکر و عمر کے قول پر مقدم ہے تو ہما شما کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک لمبا موضوع ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شخصیتوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں، اللہ عز و جل اپنے کلام، نبی کے فرمان اور صحابہ کرام کے اسوے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب و سنت کے خلاف مکمل طور پر شخصیتوں کو آئیڈیل بنا لینا، چاہے قرآن کریم کے خلاف جائے، سنت کے خلاف جائے، صحابہ کرام کے موقف کے خلاف جائے، یہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں میرے بھائیوں روا نہیں ہو سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ سب قابل احترام ہیں، سارے ائمہ، سارے علماء، سارے اعیان، سارے محدثین، سارے فقہا قابل احترام ہیں، ان کا احترام پیشانی پر ہے، لیکن کسی کو بھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی سب کی تعلیمات ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے جو اس دنیا کے اندر عام کیا گیا، اور آج بھی اس سلسلے میں بڑی شد و مت کے ساتھ میرے بھائیوں کام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور خطرناک فتنہ ہے میرے بھائیوں، وہ فتنہ یہ ہے، اور یہ تو اس وقت کا خطرناک فتنہ ہے۔ یہ فتنہ جس کا سرسری تذکرہ میں نے آپ کے سامنے خارجیت کے نام سے کیا ہے، لیکن ذرا تھوڑی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج جہاد کا نام بہت سارے لوگ لیتے ہیں، جہاد کا نام لینے والے میرے بھائیوں اللہ کے کلام کو، نبی کی سنت کو، صحابہ کرام کو، اور آج قرآن و سنت اور دین پہ چلنے والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اسے بدنام کرنے کا کام کیا گیا۔ یہ بدنام کب سے ہوا؟ جب سے لوگوں نے دہشت گردی کو، فساد کو، جان و مال پر حملہ کرنے کو، آبرو کے ساتھ کھیلنے کو، مال کو نقصان پہنچانے کو، معصوموں کی جان لینے کو جہاد کا نام دینا شروع کر دیا۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اس وقت اگر کوئی جدید فتنہ اگر آپ کے سامنے آ سکتا ہے تو وہ کل 3 بڑے بڑے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ ہے جس کو القاعدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک دوسرا فتنہ ہے جس کو IS کے نام سے جانا جاتا ہے، داعش کا فتنہ، اور ایک تیسرا فتنہ ہے جس کو الاخوان المسلمون کے نام سے دنیا نے جانا۔ حسن بنا نے جو جماعت بنائی تھی، جو فرقہ بنایا تھا الاخوان المسلمون کے نام سے، ان 3 کا نام موجودہ دور کے دہشت گردانہ فتنوں کے ضمن میں، فرقوں کے ضمن میں نام آتا ہے۔ میں میرے بھائیوں آپ سے خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کسی دہشت گردانہ رویے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ناحق جان، مال، آبرو کے پامال کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ کا دین بری ہے، جہاد کے لفظ کو بدنام نہ کیا جائے، جہاد کے نام پر مسلمانوں کے نوجوانوں کو ورغلانے کا کام بند کیا جائے۔ جوانوں میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے نعرے کے پیچھے نہ بھاگنا، اس کی آواز کے پیچھے نہ بھاگنا۔ اللہ کے کلام، نبی کے فرمان میں آپ کو جو کچھ تعلیمات دی گئی ہے اس کے سچے علماء سے وابستہ رہنا۔ اس کو کوئی بزدلی کہے، اس کو کوئی ناکارہ پن کہے،
इसको कोई कितना भी जलील और हकीर नाम दे दे, वो नाम देने दे, लेकिन कभी भी बर्दाश्त ना करना कि अल्लाह के दीन का एक शिआर उसे जिहाद के नाम पर मेरे भाइयों दहशत गर्दी करके बदनाम कर दिया जाए। अफसोस, इस जिहाद को बदनाम करने का काम बहुत सारे अपने ही निस्बत करने वालों ने, इस्लाम की तरफ निस्बत करने वालों ने किया है। अल्लाह का दीन बरी है, इस्लाम बरी है, कुरान और सुन्नत और सलफ़े उम्मत बरी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखें, मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूं, इस्लाम से बहुत सारे फिरके, बहुत सारी टोलियां, बहुत सारे धड़े उम्मत के अंदर काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात समझ लेना है कि जिहाद वो नहीं है जिसे ये सब बावर करानाते हैं। जिहाद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी है अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करें, सच्चे ईमान का अकीदे का इल्म हासिल करें, अल्लाह के नबी की सुन्नतों का इल्म हासिल करें, हलाल और हराम की तालीम सही मानों में सीखें, अपनी जात की इस्लाह करें, अपने बाल बच्चों की मातहतों की इस्लाह करें, अपनी कुंबे कबीले की इस्लाह करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको, हमको कोई ईरान तुरान का कोई 2000, 4000, 10,000 किलोमीटर के दूर के वाकयात पेश करके वहां ऐसा हो रहा है, फला जगह ऐसे हो रहा है, इस तरह की बातें करके वरगलाने का काम करता है। खबरदार, फितना है, ये फितना है आपके लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, उम्मत के लिए, कौम के लिए खतरनाक है और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इससे बच करके रहना। स्टेज पर हमारे मुवक्कर जिम्मेदारान मौजूद हैं, जमीयत अहले हदीस अकोला के भी और सूबाई जमीयत महाराष्ट्र के भी। ये मिशन जानते हैं हमारे जिम्मेदारान कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको मौजूदा दौर के असर हाजिर के जदीद फितरों के ज़िम्न में इस बात को इसलिए ताकीद के साथ पेश कर रहा हूं ताकि कहीं आप वरगलाने में ना आ जाएं, बहकाने में ना आ जाएं। आज भी बहुत सारे लोग आपको बुज़दिल कहते हैं। अगर आप कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए शेख अबू जैद ज़मीर साहब के दर्स में बैठ जाएं, आप हदीस का इल्म हासिल करें, आप कुरान की तफसीर सीखें, आप हलाल और हराम सीखें, तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा, अरे छोड़ो ये पढ़ना पढ़ाना किताब और ये दर्स, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं है तुम्हें। और इन लोगों ने, अल्लाह की कसम है, ऐसे वरगलाया, कहा कि जो दुनिया की सियासत नहीं जानता वो जाहिल, जो दुनिया की सियासत नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। आपको कुरान के इल्म से हटाकर सियासत, आपको सुन्नत के इल्म से हटाकर सियासत, आपको हलाल और हराम के इल्म से हटाकर दुनियादारियों में डालने की कोशिश करते हैं। और आप अगर ये काम न करें तो आपको बुज़दिल कहते हैं। उन्हें कहो तुम्हें जितना हमें बदनाम करना हो करते जाओ, ये कोई बातिल परस्तों का कोई नया काम नहीं है। बरसों से तुम्हारा ये किरदार रहा है, तुमने हमेशा ताने दिए हैं, इल्जाम लगाए हैं और ऐसे ही बुरे बुरे अलकाब से, नाम से तुमने हमें हमेशा नवाजा है। हमें बर्दाश्त है, लेकिन न वरगलाओ, न बहकाओ हमें। हम मासूम बच्चों को, जवानों को, बच्चियों को, मर्दों को, खवातीन को अपनी तौहीद, अपनी सुन्नत का इल्म हासिल करने दो, जो दुनिया में अमन व अमान और आखिरत में जन्नत का, अल्लाह की मगफिरत का रास्ता है। इसलिए खबरदार, कोई वरगला न ले, कोई न बहकाए आपको। कितना भी अच्छा नाम लेकर के आए, कितना भी अच्छा नारा लेकर के आए, याद रखें वरगलाने बहकावेने में नहीं आना। एक बात और मैं मजीद आगे आपके सामने करना चाहता हूं। आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ला इल्म हैं, कम इल्म हैं, जो जज्बा अच्छा रखते होंगे, उनकी नीयत से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं नीयतें काफी नहीं है। आदमी को कुरान का, सुन्नत का, सहाबा के मिशन का इल्म होना चाहिए। जो सच्चे उलमा, जो मुख्तदिर उलमा, जो कुरान और सुन्नत और सहाबे किराम के मिशन के ठोस उलमा, इन उलमाए किराम से अपने आप को जोड़ लो। खबरदार, किसी कम इल्म, किसी बे इल्म, किसी और इल्म और मैदान के आदमी से, किसी और तखस्सुस के आदमी से अपने आप को जोड़कर अपने दीन को बर्बाद करने की कोशिश न करना। मैं ये नहीं
کہتا، ہمارے علماء یہ نہیں کہتے کہ کسی کی نیت صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دعوت کا جذبہ ہے، تقریر کا جذبہ ہے، امت کو دین سے آشنا کرنے کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہے ملک وطن عزیز ہندوستان کے بعض نااہل اور چاہے پڑوس کے، چاہے مشرق و مغرب کے، چاہے یورپ اور امریکہ افریقہ کے، عرب کے، عجم کے، دنیا میں جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، اگر وہ علماء نہیں ہیں، قرآن و سنت اور سلف صالحین صحابہ کرام کے مشن کے علماء نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، کبار علماء نہیں ہیں، بڑے علماء نہیں ہیں، تو خبردار ان سے وابستہ نہ ہونا، جذبات کی بات نہیں کرنا۔ ان کا بڑا کارنامہ ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اتنے ہزار اور اتنے لاکھ کے ڈیجٹ کے حوالے بھی نہیں دینا، معاف کرنا مجھے، اس سے کوئی بھی معتبر نہیں بن جاتا۔ یہ کوئی اعتبار کی چیز نہیں ہے، اعتبار علم سے ہوتا ہے۔ معتبر کون ہوں گے؟ جنہیں معتبر لوگ معتبر بتلائیں گے۔ میرے بھائیوں، عوام کی بھیڑ سے کوئی معتبر نہیں ہوتا، مارکیٹ سے، بازار سے کوئی معتبر نہیں ہو جاتا۔ معتبر ہونے کے لیے معتبر شہادت ہونی چاہیے۔ آپ اپنے صبح شام کے جھگڑوں میں کسی جھوٹے غیر معتبر آدمی کو گواہ نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، آپ دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں کسی غیر معتبر کو کیسے آئیڈیل بنا لیتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ان سب کو آپ نے اپنی دین کا آئیڈیل بنا لیا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہاں دو بڑی مشکلیں ہیں، دو بڑی مشکلیں۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ اگر ان کا عقیدہ منہج صحیح ہو، اگر ان کا منہج، ان کا عقیدہ قرآن سنت صحابہ کرام کا ہو، تو دوسری مشکل یہ ہے کہ یہ علم میں کمزور ہیں، ان کے پاس علم گہرا نہیں ہے۔ اور اگر دوسری مشکل بھی ہو جائے تو اگر ان کے پاس منہج بھی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس صرف جذبہ ہے، نہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے، نہ سنت کا گہرا علم ہے، نہ صحابہ کرام کا، سنت صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت کا علم ہے، ان کے پاس صرف جذبہ ہے، تو دو مشکل ہیں۔ ایک تو علم والے بھی نہیں ہیں، اور دوسرے اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سنت کا، صحابہ کرام کا منہج بھی نہیں ہے۔ جاؤ دنیا کے اندر ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں ایسی آپ کو مل جائیں گی، عقیدے کا فساد پھیلانے والے، منہج کا فساد پھیلانے والے، عمل کا بگاڑ پھیلانے والے، مسائل غلط بتلانے والے۔ گویا ایمان، عمل، سنت، اخلاق، عبادت، رہن سہن، اور خاص طور پر سیاست اور اقتدار اور نظم زندگی کے سلسلے میں امت کو مس گائیڈ کرنے کا کام اس ٹولے نے اس دور میں سب سے زیادہ کیا ہے۔ ان سے خبردار رہنا۔ آپ کو عقیدت ہے، عقیدت رکھیے، لیکن اللہ کے کلام، نبی کی سنت کے اعتبار سے یہ کبھی معتبر نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو یاد رکھیں، آپ کا یہ ڈیجٹ، آپ کے یہ لمبے لمبے نمبر، یہ لائک کرنے والے اور یہ پسند کرنے والے، یہ معروف لوگ جو بھی ہیں، یاد رکھنا اللہ کے کلام، نبی کی سنتوں میں کتنا معتبر ہیں، اس کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا۔ جو معتبر لوگ ہیں وہ معتبر لوگ شہادت دیں گے تو ان کو معتبر مانا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ بہت عام بات میں آپ کے سامنے کہہ کر کے جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جائیں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے فتنے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان فتنوں سے آگاہ کرنے والے ہمارے امت کے کبار علماء اور جیالے بھی آپ کے بیچ میں موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے کہ ہر دور میں اگر فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں کو توڑنے والے، ان فتنوں کا خاتمہ کرنے والے بھی دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کتنا بھی زمانہ آگے چلا جائے، 1000 سال، 2000 سال، 3000، 4000 اور زیادہ، الی ان تقوم الساعہ، قیامت آ جائے، ہر دور میں اس قرآن و سنت کو حاصل کرنے والے، اس کے ٹھوس علم رکھنے والے موجود ہوں گے۔
جو اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والوں کی ہیرا پھیری کا خاتمہ کریں گے. وتاویل الجاہلین، جاہلوں کے خرد برد کا خاتمہ کریں گے. وانتحار المبطلین، باطل پرستوں کے نئے نئے راستوں کو بے نقاب کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہاں پر میں آخر میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج علم اور دعوت کے مسئلے میں بھی بڑا فتنہ ہے. علم اور دعوت کے راستے میں بھی بہت سارا فتنہ ہے، اور یہ فتنے بڑے خطرناک فتنے ہیں. میں آپ سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، علم اور دعوت کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ سچے علماء سے دور ہٹ کر علم اور دعوت کے جو مراکز ہیں، ہمارے دینی درسگاہیں، ہمارے دینی ادارے، جامعات، مدارس، مکاتب اسلامیہ، یا ہمارے دینی ادارے جمعیت اور جماعت اہل حدیث، یا ایسے ہی اس کے سچے علماء، اس کے سچے باحثین، اس کے سچے دعات، اس کے سچے محققین، ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے سینٹروں کے پیچھے چلنا اور الگ الگ دھڑا بنا لینا، جمعیت اور جماعت کے کاز کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا. میرے بھائیوں، معاف کرنا، اگر یہ پورے طور پر صحیح مشن پر چلیں، یقیناً یہ جماعت اہل حدیث کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، اس کے دست و بازو بن سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جمعیت و جماعت کی تنسیق کے ساتھ، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کی ترتیب کے ساتھ اور ان کی رائے کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ، جماعت کے علماء کے ساتھ جڑ کر کے یہ کام چلے، تب تو یقیناً یہ دست و بازو بن سکتے ہیں. لیکن اگر جماعت مخالفت کی سوچ کے ساتھ، علماء کی مخالفت کی سوچ کے ساتھ، مادیت کی سوچ کے ساتھ، میڈیا اور شہرت کی سوچ کے ساتھ اگر کام کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محاذ خطرہ ہے کہ فائدے مند ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہو جائے. اس لیے خبردار، یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اس کا بھی میں تذکرہ خاص طور پر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. جماعت کا معنی سمجھو، جماعت کا معنی، یہ جماعت جس کو کہا جاتا ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے جماعت کا معنی بتلایا ہے. اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے مشن پر جمنے کا نام جماعت ہے. اس مشن کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے. یاد رکھیں، تو جو لوگ بھی اس طرح کا ماحول پیدا کریں، علماء سے الگ تھلگ، جماعت کے ذمہ داروں سے الگ تھلگ، الگ تھیم، الگ سوچ، الگ نظریہ لے کر کے چلیں، اللہ کی قسم ہے خطرناک ہے امت کے لیے یہ راستہ جو راستہ چل پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اس سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوش مندی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دہشت گردی کا راستہ جو چل پڑا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب کے پیچھے بہت سارے افراد ہیں. ان افراد کی کوششیں ہیں، ان کی تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، بیانات ہیں، انٹرویوز ہیں. اس کے ذریعے سے بہت سارے انحرافات پیدا ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کر کے اپنی بات کو میں خاتمے کی طرف لے جاؤں گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ طے کریں کہ آپ کو علم کس سے حاصل کرنا ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی مخاطب ہیں، ان کا معاملہ بھی کچھ کم نہیں ہے. کیا عربی، کیا اردو زبان کے اندر، کیا انگریزی زبان کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں کو ہمارے بھائیوں نے اپنا عالم بنا رکھا ہے، اپنا مفتی بنا رکھا ہے. نہ جانے کتنی خواتین کو ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عالمہ، اپنی داعیہ بنا رکھا ہے، اپنی مبلغہ بنا رکھا ہے. میرے بھائیوں، آپ بھی اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ بھی، سب کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت کے علم کی وراثت علماء کے حصے میں آئی ہے. علماء سے اپنے آپ کو جوڑو. آپ نہیں جانتے جن کو آپ نے استاد بنا رکھا ہے، ان کا عقیدہ کون سا ہے، ان کا راستہ کون سا ہے، ان کا ٹریک کون سا ہے. خواہ وہ یہ مرد حضرات ہوں جو اپنے آپ کو دائی، عالم اور مختلف ناموں سے میڈیا کے راستے سے پاپولر کیے ہوئے ہیں، یا بہت ساری خواتین کے نام بھی ہیں.
इन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए से पॉपुलर किया हुआ है और हमारे आवाम, भाई, जवान और ऐसे ही हमारी माएँ बहनें उनको अपना उस्ताद, अपना आलिम, अपना मुफ्ती समझ करके उससे इस्तिफादा कर रहे हैं, कर रही हैं। खबरदार, इनसे बचने की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा खुलासे की बात जो समझने की है वो ये है, आप निकल करके आते हैं, बहुत सारे भाई इसका नाम लेकर के आते हैं, इसकी वीडियो ढूंढ कर लाते हैं, इसको सुनना कैसा है, इसको सुनना कैसा है, इसकी बात कैसी है, इसका सवाल का जवाब कैसा है, ये फला खातून है, ये बड़ी अच्छी बात बोलती है, इसकी बात सुनना कैसा है। आपके लिए खुलासा बयान करता हूं, खुलासा। अगर आप सारी दुनिया के नाम ढूंढ कर लाएं, चक्कर लगाते रहें, इसको 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 सुने कि ना सुने, फिर तो मौत आ सकती है, उम्र खत्म हो सकती है, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी है कि सच्चे उलमा की पहचान करके 2, 4, 6, 8 बस उसके आगे न जाओ। ये तय कर लो कि हमें दुनिया का चक्कर नहीं लगाना है। जो भी मोतबर उलमा है, चंद, वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, बस उसके आगे न जाना। अगर आप तलाश करोगे इसको सुने कि ना सुने, इसको सुने कि ना सुने, ये अच्छा बोलता है, इसकी बात अच्छी है, कुरान से बोलता, सुन्नत से बोलता, तो भटक जाओगे, बहक जाओगे। पड़ोस में इंजीनियर से कितने लोग गुमराह हो गए, आपने सुना कि नहीं सुना? कुरान करीम का और सुन्नत का गट्ठर लेकर के बैठता है, राफिजियत की दावत देता है, सहाबा की तनकीस करता है, सहाबे किराम का ठट्ठा उड़ाता है, हजरत मुआविया और बनु उमैया का खास तौर पर तज़किरा करना उसकी तमाम मजलिसों का हदफ है। और अकीदे, इतने खतरनाक अकीदे उम्मत में फैलाता है, मेरे भाइयों, कहता है कि अगर तुम अल्लाह के दीन पर सच्चे अमल करने वाले बन जाओ, अल्लाह का दीन सही मानों में फॉलो कर लो, तो अल्लाह तुमको भी अल्लाह बना देगा। बस वो सबसे बड़ा है, उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन तुम्हें छोटा वाला खुदा बना देगा। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह का अकीदा फैलाता है और हमारा भाई सुनता है। अल्लाहु अकबर। याद रखना, ये तो चंद मिसालें हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, हमने उनका तज़किरा आपके सामने बार बार किया है। और आप हजरात जानते हैं कि कुरान करीम और सुन्नत का इल्म ना हो, अकीदे का मुताला ना हो और अकीदे के बाब में गुफ्तगू करे आदमी, तो कितने गड्ढे हैं जिसमें वो गिरेगा, कितना ज्यादा गुमराही और जलालत के गड्ढे में मुब्तला होता जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए शोहरत से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता, पॉपुलैरिटी से कुछ नहीं होता, पब्लिसिटी से कुछ नहीं होता। आपका हमारा मिशन क्या है समझो। कहां बहक रहे हो, भटक रहे हो? हम भीड़ देख करके फैसला करेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया था 73 में से 72 जहन्नम में, तुम तो 73वें हो, 73वें। ज्यादा भीड़ देखोगे तो कहां जाओगे? एक जन्नत में जाने वाला है, मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी। ये रास्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमको आपको दिया। कहां भटक जाते हो भीड़ देख करके? कहां भटक जाते हो लंबी तादाद देख करके? लंबे लंबे डिजिट की आदत लग गई है आपको। मेरे भाइयों, इससे गुमराही फैलती है। आप उसूलों पर रहो, उसूलों पर। दुनिया में आपके सिवा, कुरान और सुन्नत और सहाबा के रास्ते पर चलने वाला आपके सिवा सचमुच पूरे तौर पर शायद कोई ना हो। अगर आप भी भटक गए, बहक गए, तो फिर कौन होगा दुनिया में इस रास्ते पर चलने वाला? याद रखो, भीड़ भाड़, अक्सरियत, मेजोरिटी, सवाद आजम, इस तरह के नामों से धोखा नहीं खाना। बड़ी तादाद, ये कभी भी हक की दलील नहीं रही है। इसलिए आप मरूब हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो मैं आज ये कर रहा था कि ऐसे बहुत सारे फितने हैं, इसलिए इन फितनों से बच करके रहना। अकल परस्तों के फितने हैं, अरब दुनिया के अंदर पूरे तौर पर अकल परस्ती की बात करके उम्मत को गुमराह करने वाला मेरे भाइयों डॉक्टर यूसुफ अब्दुल्ला करज़ावी का नाम आपने सुना होगा। पूरे तौर पर सुन्नत से बगावत करने का काम और जितने भी दंगे, आतंक और फसाद के काम हुए हैं उसमें पूरा का पूरा हिस्सादार। और ऐसे ही मेरे भाइयों, आज भी पड़ोस के अंदर गामिदी, आप जानते हैं उसकी इन्हिराफात, उसकी गुमराहियां, और उनके शागिर्दों को भी पहचानो, उनको रिफर करने वालों को भी पहचानो। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा अकल परस्ती के नतीजे में उम्मत को मिसगाइड करने का काम चल रहा है। खबरदार,
میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں. اس کے بعد میں آخر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ آپ سے متعلق ہے, ہمارے اپنے بھائیوں سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سب سے بڑا کام ایمان کا ہے, توحید کا ہے, سنت کا ہے. اللہ کے بندوں کے دین کی اصلاح کرنا سب سے بڑا کام, ان کے ایمان کی اصلاح کرنا, ان کے عقیدوں کی اصلاح کرنا, انہیں بدعات سے نکال کر, شرک اور بدعات سے نکال کر توحید اور سنت کی راستوں پر لانا, یہ سب سے بڑا مشن ہے, سب سے بڑا مشن. اور دنیا میں جماعت اہل حدیث کے سوا شاید پورے طور پر اس معیار پر کھرا اترنے والا کوئی نہ ہو. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی, اور ساری دشمنیوں کے باوجود, ساری مخالفتوں کے باوجود, اور میرے بھائیوں اگر تلخ لگے تو معاف کرنا, لیکن ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, جتنے ہمارے بھائی اس جلسے کے اندر حاضر ہیں, ہمارے بھائی ہوں کہ ہمارے بہنیں ہوں, یا جو لوگ بھی یہ باتیں سن رہی ہیں, ذرا سنجیدگی سے بات کو سننا. میرے بھائیوں, ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واجب کیا ہے, اللہ کی توحید کا علم حاصل کریں, نبی کی سنت کا علم حاصل کریں, صحابہ کرام نے جیسی زندگی گزاری ہے اس کا علم حاصل کریں, اس کے مطابق چلیں, نہ توحید کے علاوہ شرک و کفر کی طرف جائیں, نہ سنت کے علاوہ بدعات, خرافات, نفس پرستی, عقل پرستی, شخصیت پرستی, اندھی تقلیب, ہوائے نفس کی طرف جائیں, کسی طرف نہ جائیں, اور صحابہ کرام کے راستے پر چل کر دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اس کے سوا کسی اور راستے کی تلاش نہ کرنا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہی مشن ہے جو شروع سے امت کے اسلاف لے کر چلتے رہے. آج بھی جماعت اہل حدیث اسی مشن پر چل رہی ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ہمارا مشن یہی ہے, تھا, ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی صبح تک رہے گا. یاد رکھیں, اس لیے آپ کے بیچ میں کئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں جہاں آپ کہیں نہ کہیں ڈھلک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں اپنی جماعت کے ذمہ داروں سے بھی, عوام سے بھی, مخیرین سے, دولت مندوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, مخلصین سے بھی کہنا چاہتا ہوں, حوصلہ مند جوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنے وقت اور مال کی قربانیاں دیتے ہیں. یاد رکھو, اگر آپ لوگوں کا پیٹ بھرو گے, ان کو کپڑے پہناؤ گے, ان کی کتابوں کا انتظام کرو گے, ان کے گھر کا, ان کے کرائے کا, ان کے بھاڑے کا انتظام کرو گے, اچھا کام کرو گے, لیکن یہ کام صرف اور صرف کافی نہیں ہے. اصل کام تو امت کو روحانی غذا پہنچانے کا کام ہے. امت شرک میں ڈوبی ہے, اس کو آزاد کرنا, اس کو توحید کی غذا پہنچانا سب سے بڑا کام ہے. امت شرک میں بدعات میں ڈوب رہی ہے, بدعات میں مبتلا ہو رہی ہے. امت کو بدعات سے نکالنا, سنت کی راہ پر لانا, یہ سب سے بڑا مشن ہے. امت عقل پرستی چل رہی ہے, عقل پرستی کی راہ پر, خواہشات پر چل رہی, منمانی جو چاہتی ہے سمجھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا تیسرا کام یہ ہے کہ ان کو نبی کے صحابہ کے راستے پر چلنے کا سبق دیا جائے, نبی کے صحابہ کے راستے پر چلنے کا درس دیا جائے. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. بہت سارے لوگ سوشل کام کے نام پر, رفاہی کام کے نام پر, فلاحی کام کے نام پر بہت ساری سرگرمیاں, بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے, یقیناً یہ سب بھی ثواب کا کام, نیکی کا کام ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی پیاسے کو پانی پلانا, کسی ننگے کو کپڑا پہنانا, کسی بے گھر کو گھر دینا, کسی شادی کے ضرورت مند کی شادی کرا دینا, یقیناً یہ اچھا کام ہے. لیکن یاد رکھو, ساری انرجی, سارا مال, ساری دولت, ساری کوشش اور سب سے بڑا کام اسی کو بنا لینا, اور جو یہ کام نہ کرے اس کو کہنا کہ یہ امت کا کوئی کام نہیں کرتے. یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے, کتنا خطرناک مسئلہ ہے. میرے بھائیوں, پیٹ کوئی بھی بھر سکتا ہے, کپڑے کوئی اور بھی پہنا سکتا ہے, پانی کوئی اور بھی پلا سکتا ہے, لیکن بتاؤ مجھے کہ وہ شخص جو شرک و کفر میں مبتلا ہے, بدعات میں مبتلا ہے, عقل پرستی کے راستے پر چلتا ہے, بھلا ان کو ان کی روح کی غذا دنیا میں تمہارے سوا دینے والا کون ہے؟ شرک سے نکال کر توحید کا راستہ کون دکھائے گا؟ بدعات سے نکال کر سنت کا راستہ کون دکھائے گا؟ ہوس سے, نفس پرستی سے, عقل پرستی سے, اندھیر نگری سے میرے بھائیوں نکال کر نبی کے صحابہ کے مشن پر کون لائے گا؟ اس لیے آپ متاثر مت ہو جانا, ضرور حصہ بٹاؤ, لوگوں کا پیٹ بھرو, پانی پلاؤ, کھانا کھلاؤ, انکار نہیں, لیکن آپ کی طاقت اور صلاحیت کا میکزیمم حصہ
زیادہ تر حصہ 75%، 80%، 90% آپ کی طاقت، مالی طاقت، افرادی طاقت، زبانی طاقت، ہر طرح کی طاقت کہاں خرچ ہونی چاہیے؟ امت کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کرنا، شرک سے نکال کر توحید، سنت بدعت سے نکال کر سنت کے راستے پر لانا، ہر طرح کے انحرافات، دلالات اور تمام تر غلط راہوں سے آزاد کر کے اللہ کی راہ پر لانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس لیے آپ اپنے اس مشن کو چھوڑ کر کہیں سوشل کام میں نہیں لگ جانا، پوری انرجی سوشل کام میں مت لگا دینا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، ہم نے کوشش کیا ہے کہ تھوڑی باتیں ہر پہلو پر آپ کے سامنے آ جائیں۔ اخیر میں یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، یاد رکھو ایموشن کا، جذباتیت کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایموشن کا، جذباتیت کا، دہشت گردی کا اسلام سے اور اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، سلفیت اور اہل حدیثیت کے مشن سے کوئی تعلق نہیں۔ خبردار کوئی بہکانے ورغلانے میں آپ کو کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو فتنوں کی حقیقت، فتنوں کا خوف اور فتنوں سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عصر حاضر کے بہت سارے جدید فتنوں سے واقف کار ہونے، چاہے وہ فرقے ہوں، چاہے وہ دھڑے ہوں، چاہے وہ جماعتیں ہوں، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اندر کے ہوں باہر کے ہوں، عرب ہوں عجم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کے چھوٹے بڑے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت کی راہ پر استقامت کے ساتھ رہنے کی، زندگی گزارنے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا ما عندي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.